سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوعات کا تعارف کروں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ساتھ آج حامد میر ہوں گے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور جناب جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. آج ہم دو اہم ایشوز پہ بات کریں گے. سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ جو ایک اپائنٹمنٹ ہونے والی ہے یا ہو چکی, جس کے بارے میں کچھ بات ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں ڈیفنس کی وہ بھی کر چکے ہیں کہ ہمارے راحیل شریف صاحب جو ہیں کثیر القومی فوج جو ہے اس کو وہ ہیڈ کریں گے مڈل ایسٹ میں. کیا سلسلہ ہے یہ؟ اس سے دو تین باتیں اہم ہیں اس ضمن میں جو ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ اس پہ خاصی گفتگو بھی ہو رہی ہے, فار اینڈ اگینسٹ لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں, میڈیا میں بھی کچھ باتیں آئیں. مگر میں خاص طور پر آج فوکس کروں گا کہ مڈل ایسٹ کی بڑی عجیب صورتحال ہے. 2 سال پہلے یہاں پہ ایک جسے آپ عرب سمر کہتے ہیں, ایک ریوولٹ تھا, بہت سی حکومتیں, بہت سی ڈکٹیٹرشپس اڑ گئی تھیں. پھر کیا یہ سلسلہ بھی ہے کہ جو وہاں کی شیخڈمز ہیں یا جہاں کی منارکیز ہیں, کیا وہ اپنی فوج پہ انہیں زیادہ اعتماد نہیں ہے؟ اس کثیر القومی فوج کا کیا مقصد ہوگا؟ ہمارے تعلقات جو ہیں دنیا میں مختلف ممالک خصوصاً ایران کے ساتھ, اس پہ ہمارے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور پھر اس کو اس تناظر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا اکنامک ریسیشن ہے, تیل کی گرتی ہوئی پرائسز ہیں, قرضوں تلے دبتی جا رہی ہیں, ڈیفیسٹ بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے خوف یہ ہے کہ اپ رائزنگ بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے, جنگ ہے, الیپو ہے آپ کے سامنے, شام ہے, یمن ہے. تو اس پہ اور پھر ہمارے وطن عزیز کی سیاست کا کیا اس سے تعلق ہے؟ ایک دلچسپ موضوع اس پہ بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ایک اور موضوع بھی میں نے چنا ہے, اور اس میں ہم بات کریں گے یہ جو نئی ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے, تو یہ کیا ہم جو ہے دائرہ حلال میں ایک حرام کے پیسوں کو مبینہ طور پہ جو کمائے گئے ہوتے ہیں ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو پیسے باہر پڑے ہیں جس پہ یہ کیس بھی چل رہا ہے, اس کے لیے ایک ایمنسٹی اسکیم لائی جا رہی ہے, اس میں 2-3 ہوں گے. اس پہ بات کریں گے, اس پہ ہم لائن پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر اکرام الحق, ان سے پوچھیں گے یہ قانون کیا ہے اور کیا اس کا اس مقدمے کو اثر پڑے گا. مگر میں پہلے اپنے موضوع پہ آتا ہوں, اور آغاز جنرل صاحب میں اس لیے کروں گا کہ آپ کا فوج سے بڑا ایک تعلق رہا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ آپ اس اپائنٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, عالمی تناظر میں سے کیسے دیکھتے ہیں, کہ سیاست میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ کثیر القومی اتحاد فوجی اتحاد بنا تھا تو ابھی کے چینل پر شاید یہ بات ہوئی تھی. میں اس وقت بھی اس کے شدید خلاف تھا کہ یہ اتحاد کیوں بن رہا ہے, کون بنا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اور جب یہ بات چیت شروع ہوئی کہ جنرل راحیل کو اس کی قیادت سونپی جائے گی, میرا اپنا خیال تھا کہ شاید وہ قبول نہیں کریں گے. اور پچھلے ہفتے جب یہ بات نکلی باہر تو نسیم زہرا کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اوپنلی اس کو اپوز کیا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. میری وجوہات ہیں اس کے. سب سے پہلے تو اگر آپ نیٹو کا موازنہ کرتے ہیں تو نیٹو کو میں سے امریکہ کو نکال دو تو نیٹو گر جاتا ہے. نیٹو امریکہ ہی ہے, اور یورپینز کو چونکہ یہ فائدہ تھا اس لیے انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. امریکن آرمی ہے, امریکن لیڈرشپ ہے, امریکن پیسہ ہے, تو وہ بات چل رہی ہے, اور وہاں پہ جو بھی نیٹو فورس کو کمانڈ کرتا ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک ایک کثیر القومی جس کو بات کر رہے ہیں, اس میں 2 تو مسلمان ملک ہی نہیں ہیں جس کو ہم نے آپ اکٹھا کر لیا. دوسرا, پاکستان کا اس میں جو شمولیت تھی وہ بھی بڑی عجیب و غریب تھی. ہمارا شمولیت کا اعلان کر دیا گیا, لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا. پھر ہمیں بتایا گیا کہ ہم پتہ کر کے بتائیں گے کہ بھئی یہ کیوں بنا ہے, ہمیں کیوں شامل کیا گیا, ہمارا کیا رول ہوگا. ہماری حکومت نے شاید پہلے ایگری کر لیا تھا, لیکن اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی. جس طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو تو یمن کی جنگ ہوئی تھی. جی بالکل. اب جب یہ اتحاد بنا ہے یا نہیں بنا ہے, ابھی تک اس کی حیثیت کو سامنے نہیں آئی. اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش ہے؟ ہم اسلامی فوج بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں, کس کے خلاف بنا رہے ہیں ہم اس کو؟ ہمیں کس چیز سے خطرہ ہے؟ سارے مسلم ممالک کو ہم اکٹھے ہو کر اس کے خلاف لڑنے کو تیار ہو گئے. نیٹو کی تو بات سمجھ آتی ہے, انہیں کمیونزم کے خلاف لڑنا تھا, ہم نے کس کے خلاف لڑنا ہے؟ ملک ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے مڈل ایسٹ کے کسی ملک پر, یہ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں. دیکھیے, وہ ضرورت نہیں ہے کسی کو حملہ کرنے کی. مڈل ایسٹ تو خود ہی آپس میں جس طرح بھی آپ نے بات کی تھی کرمل ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے, تو پھر سوال یہ ہے کہ کہیں اپنی عوام سے خطرے ہیں, کیا ہے؟ میں پھر میر صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. جنرل صاحب کا آپ نے ٹیک سنا, تو یہ کیا ہے ایشوز, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں, اور واٹ نیسیسیٹیٹڈ اٹ؟ دیکھیں قاضی صاحب, پہلے بات یہ بہت ضروری ہے آپ کو بتانی کہ یہ جو خبر جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں, یہ خبر ابھی تک غیر مصدقہ ہے. ٹھیک, یہ بات درست ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب گئے اور ان کی اس معاملے پہ بات چیت بھی ہوئی ہے, اور جب وہ سروس میں تھے اس وقت بھی ان سے اس معاملے پہ بات چیت ہوتی رہی. لیکن کل سے میری ریاض میں اور اسلام آباد میں جو متعلقہ لوگ ہیں, بہت سے اہم لوگ
میری ان سے بات ہوئی ہے تو ابھی تک مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی بات ہے یہ ابھی صرف جنرل راحیل شریف اور سعودی حکام کے درمیان کوئی وربل بات چیت چل رہی ہے. دو ریاستوں کے درمیان جو بات ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے, وہ تحریری طور پہ ہوتی ہے. تو نہ تو سعودی عرب نے فارملی ابھی تک پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے راحیل شریف صاحب کے بارے میں, نہ ہی فارملی یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ ان کی اپوائنٹمنٹ ہم نے کرنی ہے, آپ ہمیں اجازت دے دیں. تو کل شام کو مجھے ریاض سے ایک میرے جو سورس ہیں انہوں نے یہ بتایا, جن کا تعلق سعودی حکومت سے ہے, کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں, ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو فارملی بتائیں. اور جب ہم نے ادھر اسلام آباد میں پتہ کیا تو یہ بھی حیران پریشان ہے, کیونکہ اگر آپ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ایک سوال کے جواب میں, اس کو بھی اگر غور سے سنیں تو انہوں نے بھی کوئی فل اتھارٹی کے ساتھ یا کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کی. انہوں نے بھی اتنی ہی بات کی ہے جتنی کہ ہے, یعنی کہ ان کے علم میں ہے یہ کہ راحیل شریف اور سعودی حکام کے درمیان بات چیت چل رہی ہے, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی ان کے پاس نہ کوئی فائل آئی ہے اور نہ ہی پرائم منسٹر سے کو پوچھا گیا ہے. تو انہوں نے امکانی بات کی ہے, ابھی تک کلیئر بات نہیں کی. ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ ابھی تک سعودی حکومت نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس نے پاکستانی حکومت کو نہیں بتایا, آگاہ نہیں کیا, اور پاکستانی حکومت اور اس کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا. ٹھیک ہے, ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 39 ممالک کا اتحاد ہے, 39 کنٹریز کا, اس میں کچھ ممالک جو ہیں وہ صرف فرضی طور پہ, جزوی طور پہ یا برائے نام اس میں شامل ہیں. دو بہت اہم اسلامی ممالک ہیں, ملیشیا اور انڈونیشیا. ملیشیا نے انکار کر دیا, انڈونیشیا نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور یہ دو بڑے اہم ممالک ہیں. یہ ابھی تک شامل نہیں ہے اس میں. اب اس میں زیادہ تر وہ ممالک شامل ہیں جو کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے اس میں سعودی عرب کے اتحادی ہیں. ٹھیک. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے اگر یہ چلتا ہے, اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں امید کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس معاملے پہ کوئی حتمی فیصلہ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے قاضی صاحب, اور آپ لوگ یاد کریں, اپریل 2015 میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا دونوں ایوانوں کا, اس میں اس مسئلے پہ ڈیبیٹ ہوئی, اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک 10 نکاتی قرارداد منظور کی گئی, جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ پاکستان یہ جو یمن کا معاملہ ہے, جو یمن کی خانہ جنگی ہے, اس میں بالکل بھی فریق نہیں بنے گا. لیکن اگر سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خطرہ ہوا یا حرمین شریفین پر کوئی خدا نخواستہ حملہ ہو گیا تو پھر پاکستان سعودی عرب کی مدد کرے گا. لیکن جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اس معاملے میں فریق نہیں بنے گا, بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرامن مذاکرات پر زور دے گا. اور اس کے لیے وزیر اعظم نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا اور ایران کا بھی دورہ کیا. تو اگر راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ یہ جو کولیشن اتحاد ہے اس کے کمانڈر ان چیف بن جاتے ہیں, بھلے پاکستان کی کنسنٹ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے, تو یہ پارلیمنٹ کی جو کنسنسس ریزولوشن ہے یا اس کی خلاف ورزی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی پروفیشنل جرنیل کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس نے ایک قرارداد منظور کی ہوئی ہے اور وہ پارلیمنٹ کی قرارداد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صرف نوکری کے لیے وہ جناب باہر جا کے اور ایک فوج کا وہ سربراہ بن جائے. ابھی تو ان کی طرف سے کوئی خیر یہ دیا نہیں آیا, مگر آپ نے کہا ہے کہ ان کی شاید گفتگو کوئی چل رہی ہے. مگر جنرل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, میر صاحب نے تو خیر ہمیشہ کوئی نہ کوئی خبر ہمیں جو ہے وہ دے دیتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ بھئی جو تو حرمین شریفین کے لیے تو سارے مسلمان لڑیں گے, مگر کون سا ملک ہے جس سے خطرہ ہے؟ ایون ایران کے ساتھ ان کے بڑے مسائل ہیں, لیکن کیا ایران ایسی جرت کر سکتا ہے؟ تو پھر خطرہ کس سے ہے؟ دیکھیے, حرمین شریفین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں پھر حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کی بدترین دہشت گرد تنظیم احمق ترین بھی اگر ہوگی تو ایسی حرکت نہیں کرے گی وہ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ نے حرمین شریفین کی طرف قدم بڑھائے تو پوری دنیا کی مخالفت آپ نے سامنے لے لی. ایون کرسچن ورلڈ یا جوئش ورلڈ بھی یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ ایسا مسئلہ بنے گی, کیونکہ یہ پوری دنیا میں ایک عجیب قسم کا ہنگامہ برپا ہو جائے گا. نمبر ایک بات تو یہ ہے. نمبر دو, خطرہ کس سے ہے؟ دیکھیں, اگر آپ تو ہاؤس آف سعود کو سعودی عربیہ سے ایک سٹیج سے تھوڑا سا الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہاؤس آف سعود خطرے میں ہے اس وقت. اچھا, وہ جو ایک چل رہا تھا سسٹم اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اب بھی جو شاہ سلمان جب سے آئے ہیں اور ان کے صاحبزادے نے جب سے کمان نے وہ سنبھالی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. پھر سعودی عربیہ کی جو انتہائی اگریسو پالیسی ہے, چاہے وہ یمن کی ہو چاہے وہ سیریا میں اس کی انوالومنٹ کی ہو, تو اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے ادھر لیفٹ فٹ فارورڈ کھیل رہا ہے
اور بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس لیے. اور یمن سے اس وقت سعودی عربیہ کو، اگر آپ کو یاد ہو، آپ کے چینل پہ میں نے 2-3 دفعہ کہا تھا، اس وقت ضرورت سعودی عربیہ کو سعودیوں سے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ انہوں نے اپنے آپ کو پھر پھنسا کے رکھ لے ہوئے. سیریا کا اگر آپ مسئلہ دیکھتے ہیں، اگر سعودی عربیہ اس میں شامل نہ ہوتا تو سیریا میں اتنا بگاڑ پیدا نہ ہوتا. یہ بھی دیکھیے سعودی عربیہ اور انوے ٹرکی نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا ہے، اور آج جتنے خون خرابہ ہوئے، کل کو جب بھی لکھا جائے گا حساب کتاب تو بہت سارا ان کے ہاتھوں پر بھی آئے گا اس چیز کا. تو سعودی عربیہ کو خطرہ تو ہے اپنا اندرونی طور پہ، نمبر 1 اندرونی طور پہ. نمبر 2 یہ جو صدیوں سے جنگ ہے جاری، جو آپ کے عربی اور عجمی کی، وہ بھی یا ابھی ہم نے اس کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں اوپنلی، شیعہ اور سنی ورلڈ میں ہم تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بھی ایک مسئلہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا اپنے لیے، اور اس میں ایران بھی کسی حد تک فریق بھی ہے، اور ایران ہی اس جو شیعہ یا مسلک کی جو ورلڈ ہے اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران بھی اس سلسلے میں کافی اگریسو رہا ہے. اور نہ بھولیے کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں اس میں ایران نے بھی رول پلے کیا ہے. تو اس لیے سعودی عربیہ کو یہ خطرہ لاحق ہے. پاکستان کے مسائل دوسرے ہیں. ایران نہ صرف یہ کہ ہمارا ہمسایہ ہے. میں پاکستان کے مسائل پہ جلسہ باتیں ہیں، مگر میر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، اچھا آپ یہ تو پتہ چلے گا مستقبل میں، مگر جو خواہش ہے اس وقت سعودی عرب یا ان کے اتحادی ملکوں کی، آپ دیکھتے رہے ہیں عرب سپرنگ ہوئی، یہ بحرین میں آپ نے دیکھا کرش کیا گیا، اور پچھلے دنوں بحرین میں پھر حملہ ہوا، پھر ایک جیل بھی توڑی گئی، میں خبر دیکھ رہا تھا. تو بنیادی طور پر کیا وہ اپنی فوجوں پہ اعتماد نہیں کرتے، یا انہیں ایک ایسی فوج چاہیے جو براہ راست ان سے لائل ہو اور ملکی جو معاملات ہیں ان کے اثرات اس پہ مرتب نہ ہوں؟ کوئی اس طرح کا خوف ہے شیخ ڈمز میں اور مونارکیز میں میر صاحب؟ دیکھیں اس میں جو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بات کریں نا، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے انالیسس کرنا ہے. ہم صرف اور صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اور عالم اسلام کا جو مفاد ہے وہ کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہ اگر ایک طرف سعودی عرب کی پالیسیز میں کچھ خامیاں ہیں تو دوسری طرف جو ایران ہے اس نے بھی بڑی اگریسو پالیسی رکھی ہے. ابھی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل ناصر جنجوعہ صاحب، انہوں نے ایرانی حکومت کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس میں یہ بات بھی زیر بحث آئی ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں سے کچھ جو نوجوان ہیں ان کو زیارتوں کے بہانے ایران بلایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ ان کو ٹرین کر کے تو سیریا بھیج دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ یمن بھی جاتے ہیں اور کچھ عراق بھی چلے جاتے ہیں. تو خدشہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب واپس آئیں گے تو یہاں پہ وہ جو پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں بھی وہ مداخلت کریں گے. اسی طرح جو دوسرا فریق ہے اس میں جو پرو سعودی عرب کچھ تنظیمیں ہیں پاکستان میں، وہ بھی یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے عراق اور سیریا لے کے جا رہے ہیں، اور وہ ترکی کے راستے سے وہ بھی اس میں استعمال ہو رہے ہیں. تو ایک طرح سے جو سیریا اور عراق اور یمن ہے، یہاں پہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے لڑ رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہاں پہ پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری حکومتوں کو پتہ ہے، اور وہ ایرانی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، کیونکہ اگر جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ اس کولیشن کے کمانڈر ان چیف بنتے ہیں تو ان کی انڈیویجول حیثیت میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کی اہمیت صرف اور صرف پاکستانی فوج کا آرمی چیف ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت ہے. اور اگر وہ اس کولیشن کے سربراہ بنیں گے تو ظاہری بات ہے پھر پاکستان سے یہ توقع کی جائے گی کہ پاکستان اپنے ٹروپس بھی وہاں پہ بھیجے، یا کم از کم ریٹائرڈ فوجی جو ہیں ان کو بھرتی کر کے وہاں پہ بھیجا جائے. تو ایسی صورت میں پاکستان جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ میں کنٹروورشل بن جائے گا، اور وہ جو مڈل ایسٹ میں جو آگ اس وقت بھڑکی ہوئی ہے اس کے شعلے پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں. تو ہم تو اس وقت پہلے ہی بہت سے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو یہ جو فرقہ وارانہ نفرتوں کی آگ ہے اس سے محفوظ رکھنا چاہیے. اس لیے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے کہ پاکستان کو اس معاملے میں بالکل فریق نہیں بننا چاہیے. لیکن جہاں تک پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں اور پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں تو ہمیں ان دونوں ممالک کے ساتھ اپنے جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کو سی پیک میں شامل کیا جائے. اس میں چائنا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اگر ایران اور سعودی عرب دونوں یہ سی پیک میں شامل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ قربتیں بڑھ جائیں. لیکن اگر پاکستان جو ہے یہ سعودی لیڈ کولیشن میں شامل ہوتا ہے اور راحیل شریف صاحب اس کے کمانڈر ان چیف بن جاتے ہیں
تو ہم کئی سال پیچھے چلے جائیں گے. اور وہ نفرتیں جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پاکستان میں فرقہ وارانہ اور لسانی تنظیمیں بنی تھی, تو میرا خیال ہے وہ دور خدا نخواستہ واپس بھی آ سکتا ہے. بلکہ میں تو میر صاحب یہ کہوں گا, احتیاط کے ساتھ ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, مگر میر صاحب نے جو بات کی ہے کہ آج بھی جو ہے یہاں سے جو ہے لوگوں کو بنا کے بھیجا جائے, یہی وہی کام میر صاحب. مگر میں تو بریک کے بعد جب آؤں گا تو پوچھوں گا, یہی کام تو ہم نے افغانستان میں کیا تھا اور آج وہی کچھ کر رہے ہیں. اور اس ملک کا جو ہم نے حشر کر دیا ہے, یہ جو ہم نے پرووائڈ کیا ہے اپنے عوام کو, یہاں روزگار دینے کو نہیں ہے. روزگار کے لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو دہشت گردی کی جنگ میں اور عذاب میں ہم مبتلا ہے. بریک کے بعد آتا ہوں, جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں یہ سلسلہ کیسے روکیں ہم. ویلکم بیک جنرل صاحب. ایک تو ہم یہ کینن فاڈر بنتے جا رہے ہیں, ہمیشہ کینن فاڈر بنے ہیں, اور آج سب سے بڑا الزام ہم پہ لگتا ہے کہ جی ڈو مور, ہمارا برکس نکال دیا معیشت کا, لوگوں کا. انہوں نے جو ہمیں تختہ ستم بنایا ہوا ہے. ایک تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ ویسے تو ہمارے بڑے تعلقات ہیں ادھر, ان کے شکاری آتے ہیں, شکار بھی کرتے ہیں, بڑی خدمت کرتے ہیں ہم ان کی, ہم بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ ادھر. ہمارے ورکرز کا اتنا برا حال ہے, وہ تنخواہ مانگتے ہیں انہیں اندر کر دیتے ہیں, ان کو کوڑے پڑتے ہیں. ابھی قطر کی میں رپورٹیں دیکھ رہا ہوں, بس کائنڈ آف, یعنی جو لوگ واحد پیسے کما کے یہاں بھیج رہے ہیں ہمیں, جو امیگرینٹس ہمارے ورکرز ہیں, جو واحد مثبت چیز ہے ہماری پوری معیشت میں, ان کا جو حشر وہ کرتے, اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرتے. بہرحال آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایشو کو؟ دیکھیے, ایک تو میں حامد میر صاحب کی بات سے نہ صرف اتفاق کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ حکومت سے یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ ایران نے خود بھی خواہش ظاہر کی ہے, چائنا نے اس کو ریکمنڈ بھی کیا ہے, اور چائنا اور ایران کے 150 ارب ڈالر کے تجارتی معاہدات بھی ہوئے ہیں جو پاکستان کے تھرو ہی ممکن ہو سکتے ہیں. اور اگر آئل اینڈ گیس پائپ لائنز پاکستان گوادر تک پہنچ جاتی ہیں ایران کی, اور چاپ بہار پاکستان کے ساتھ, میں ایک ضمن سوال کر رہا ہوں, جو انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں سعودی جو رولنگ ہے فیملی ہماری رولرز پر, آپ دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کر پائیں گے؟ دیکھیے, کرنا چاہیے. لگتا مشکل ہے, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اور دوسرا, ایران کے ساتھ تعلقات کی بہتری اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی افغانستان سیٹل ہوگا, ایران کا بھی اس میں ایک رول ضرور ہوگا. اور جس طریقے سے آپ نے بات کی, ہم نے جو ماضی غلطیاں ہیں اس کو اگر ہمیں روکنا ہے تو ایران کو اپنے ساتھ میں لانا چاہیے. رہی بات ایک اور چیز میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں, جو مڈل ایسٹ کی جو فوجیں ہیں یہ 2-3 طرح کی فوجیں. ایک تو ہیں جن کو انہوں نے کارندے ہمارے جیسے لوگ لڑنے کے لیے نیچے رکھے ہوئے ہیں. کچھ فوجیں ہیں جو اتنے کلوز ہیں ان کے, جن کا کام صرف شاہی خاندان کی یا جو شیخڈمز ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے. ان میں ہماری انگریس بہت کم ہوتی ہے اس میں. میں چونکہ وہاں پہ رہا ہوں, میں نے دیکھا ان کا کام. یہ وہ اسپیشل فورسز ہیں ان کی جو علیحدہ ہوتی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ شاید اتنی نہ ہو سکے. اور سعودی عربیہ کی فوج میں خاص طور پر یمنیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, کچھ ایجپشن بھی ہیں, کچھ جارڈینیز بھی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ چونچوں کا مربع, اس کو کمانڈ کرنا اور ہی مشکل بات ہوگی. جہاں تک تعلق ہے ہمارے ساتھ لوگوں کے سلوک کا, ہمارے لوگ بیچارے محنتی جو ہے مزدور زیادہ گئے ہیں وہاں پر. ہم سے انڈینز کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے 2 وجہ سے. ایک تو وہ پڑھے لکھے ہیں, نمبر 2 وہ اتنے اگریسو نہیں ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے اتنا لڑتے نہیں ہیں, اور نمبر 3 بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جس طرح یاسر عرفات نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہماری دوستی ہندوستان سے زیادہ ہے, تو وہ اس طریقے سے بھی سوچتے ہیں اس میں. تو یہ بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان سے محبت میں نہیں, وہ ہمارے لوگ چونکہ کام اچھا کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں, اس لیے ہم لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا. اور اب تو پچھلے کچھ دنوں سے سعودی عربیہ نے ہمارے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جیلوں میں ڈالا بلکہ واپس بھیجنا بھی شروع کیا ہوا ہے. تو دیکھیے, سعودی عربیہ سے تعلقات کا بہتر ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ماضی میں سعودی عربیہ نے بہت پاکستان کی ہیلپ کی ہے, لیکن پاکستان بھی پیچھے نہیں رہا. جب بھی ضرورت پڑی ہے پاکستان وہاں پہ موجود رہا ہے, اور پاکستان کی فوجوں نے بھی, پاکستانیوں نے بھی پوری طرح مدد کی ہے, اور اب بھی کریں گے. لیکن پاکستان کی کاسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. حرمین شریفین کو آپ علیحدہ کر دیں, حرمین شریفین کی طرف نہ کسی نے کوئی نظر اٹھانی ہے, کوئی دیکھے گا بھی نہیں, وہ تو اس کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھے. اس لیے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اپ فرنٹ سامنے آنا چاہیے. میر صاحب, میں ایک یہ سوال ضرور اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ریمیٹنسز نہ ہوں تو ہم جو بری بھلی معیشت اور زندگی چلا رہے ہیں یہ بھی نہ ہو, کیونکہ نہ ہماری برآمدات نیچے گر رہی ہیں, درآمدات بڑھ رہی ہیں. واحد چیز جو اس وقت سانس ہے وہ یہ مزدور لا کے ہمیں دیتے ہیں, اور آپ دیکھیں ان کا کیا عشر ہوتا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور کجا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سی پیک پہ یہ ایران کو لے آئیں گے, سعودی اور ہمارے رولرز کے جو رشتے ہیں, اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. میر صاحب دیکھیں قاضی صاحب, میں نے جو بات کی ہے سعودی عرب اور ایران کو سی پیک میں لانے کی, وہ میں نے کوئی ہوائی بات نہیں کر دی. اس پر آلریڈی کوئی بات چیت چل بھی, اور لیکن کچھ تحفظات ہیں سعودی عرب کے بھی, کچھ تحفظات ایران کے بھی ہیں, کیونکہ سعودی عرب کی بہت سی جو آئل ریفائنریز ہیں
وہ چائنا کے ساتھ آلریڈی بات چیت کر رہی ہیں کہ وہ اپنا جو کروڈ آئل ہے وہ چاہتے ہیں کہ چائنا لے جا کے وہاں پہ آئل ریفائنری لگائی جائے. اب وہ کروڈ آئل کس طرح جائے گا؟ وہ اسی سی پیک کے راستے سے جائے گا. اور جیسا کہ جنرل صاحب بتا رہے ہیں ایران سے ہمیں گیس بھی چاہیے, ہمیں آئل بھی چاہیے. تو یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم ایران کو اور سعودی عرب کو سی پیک میں شامل کر لیں. جس طرح کہ چائنا اور انڈیا جو ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ پرابلمز بھی ہیں لیکن وہ آپس میں تجارت کرتے ہیں. تو اگر چائنا اور انڈیا کی تجارت ہو سکتی ہے, اگر چائنا کی اور امریکہ کی اور رشیا کی اور امریکہ کی تجارت ہو سکتی ہے, تو ہم کوشش کر کے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی اس طرح کا اقتصادی رشتہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. میں نے ہوائی بات نہیں کی. دوسری آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے جو مزدور طبقہ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہوتا ہے, تو وہ ایک حقیقت ہے, ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. لیکن جو قطری شیخ پاکستان میں آ کے کر رہے ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا آپ کے. ابھی پچھلے دنوں بدین میں وہ شکار کرنے کے لیے آئے, اور بدین جو ہے وہ سندھ کا علاقہ ہے, وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہاں پہ ان کے ساتھ 6 انڈین بھی آ گئے اور ان کے پاس کو نہ پاسپورٹ تھا نہ ویزا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ سیدھا ان کا جہاز لینڈ کرتا ہے اور یہ اس میں نہ کوئی امیگریشن ہوتی ہے اور سیدھے باہر آ جاتے ہیں وہ, اور جدھر مرضی چلے جاتے ہیں. اس پہ ہمارا فارن آفس جو ہے اس نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کو اگلے 3-4 دن میں یہ خبریں بھی مل جائیں گی کہ قطر کے امیر جو شیخ تمیم ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان, اور انہوں نے شکار کر رہے ہیں بلوچستان کے علاقے واشک میں جا کے. اور واشک میں پہلے ہی انہوں نے لوکلز کی ایک فورس تیار کر لیا جو ان کو سیکورٹی دے گی اور ان کے شکار میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اور وہ جو لوکل فورس ہے اس نے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ابھی سے ہی ان کے گھروں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا, ان علاقوں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا جہاں پہ یہ شکار ہوگا. تو اس علاقے کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ میرے سامنے انہوں نے پرسوں میرے سامنے میری موجودگی میں انہوں نے چیئرمین سینٹ رضا ربانی سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جناب ہمارے علاقے میں کوئی پاکستان کا آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, ایک بندہ باہر سے آ رہا ہے اور اس نے لوکل لوگوں کو ہائر کر لیا. لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی, وہ قطری شیخ کے شکار کے لیے وہاں پہ سہولتیں مہیا کر رہی ہے اور لوگ وہاں پہ تنگ ہیں. تو یہ اب کل سینٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے, کل سینٹ کے اجلاس میں بھی ایک سینیٹر صاحب جو ہیں وہ ریزولوشن اس پہ لا سکتے ہیں. تو یہ ہم اپنی جو قومی ہماری اہمیت ہے, ہم ویسے تو بڑی غیرت کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہماری آج جو غیرت ہے وہ آگے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کے معاملات پہ بھی کوئی توجہ دے کہ ٹھیک ہے آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, تمام عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, تمام اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, لیکن تعلقات کی بہتری کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو شکار پہ بلا لیں اور ان کا جو شوق ہے اس کی تکمیل کے لیے جو پاکستان کے لوگ ہیں جو وہاں کے رہنے والے باشندے ہیں ان کے نہ صرف آپ حقوق کی پامالی کریں بلکہ آپ ان کی عزت نفس کو بھی مجروح کریں, اور ان کے نمائندے آپ کی پارلیمنٹ میں اگر ان کے خلاف قرارداد پیش کر دیں گے تو اس سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں گے یا خراب ہوں گے. تو اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور 2-3 اہم خبریں اور میں بتا دیں, مگر جنرل صاحب ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ بڑا تلور کیا ہے, کس قسم کی شفا ہے اس میں جو یہ آ کے شکار کر کے اس کو نہیں شفا نہیں ہے قاضی صاحب. جی قاضی صاحب اگر آپ 1 منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں میں بتا دوں تلور کیا کرتا ہے پلیز, کیونکہ شاید آپ نہ بتائیں اور جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی اس پہ شاید تبصرہ نہ کریں. میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ آگے جو تلور کھاتے ہیں تو یہ تلور جن مقاصد کے لیے کھاتے ہیں وہ مقاصد پورے کرنے کے لیے پھر یہ یہاں پہ کچھ اور کام بھی کرتے ہیں, اور یہی اس لیے میں نے غیرت اور عزت کی جو بات کی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جو ان کے جو میزبان ہوتے ہیں پاکستانی میزبان, وہ صرف ان کے لیے تلور کے شکار کا بندوبست نہیں کرتے بلکہ اپنی عزت اور غیرت کے شکار کا بندوبست بھی کرتے ہیں. تو یہ بات کوئی کہے گا نہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہونی چاہیے. یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, بہرحال یہ بات انہوں نے کی جتنی ہم کر سکتے ہیں ظاہر ہے. لیکن جنرل صاحب میں واپس سے جو 2-3 باتیں میر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے. میں ایک غالباً میک ڈیمن کی میں دیکھ رہا تھا, ہم نے چلائی بھی, وہ کہتا ہے کہ یہ جو یوں لگتا ہے کہ جو مظلوم عوام ہیں پوری دنیا کے وہ ایک قوم بن گئے ہیں اور حکمران ایک قوم بن گئے ہیں, ان کے مفادات ایک جیسے ہیں, ہمارے مفادات ایک جیسے ہیں. تو یہ باقی باتیں تو جو میر صاحب نے کہیں ان سیٹ بھی تھیں اور وہ سیٹ بھی ہو گئیں, لیکن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یہ ایسے ہی ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا اس کاروبار میں؟
دیکھیے جب تک اسٹیٹ میں عوام ایک کا بریک جنرل صاحب میں سن نہیں پایا سے ایک بریک لینی اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر اکرام الحق سے بھی پوچھیں گے کہ اصل کام کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ، کس طریقے سے آج کل تک وہ دو ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی مال پکڑا نہ جائے، اب فوری طور پر کوئی قانون بناؤ، اسے ایمنیسٹی ڈکلیئر کرو اور رقم کو حلال کر دو قانونی طور پر، مگر جو ہمارے اخلاقیات مذہب یا کسی حوالے سے قانونی حوالے سے حرام ہے وہ تو حرام ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ کیا سلسلہ ہے، واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تھوڑا سا دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں اور پھر اپنے معزز مہمانوں سے اسے ٹیک ان کا لیں گے۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب میں 2-3 باتیں جو چاہوں گا آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ پلی بارگین کے قانون کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھی، اب پتہ چلا ہے وہ نیب نہیں جو یہ فیور کر سکے گی، عدالت کے ذریعے آپ کو لینا پڑے گا، سٹل یہ پروویژن موجود ہے۔ ایک دوسری بات کہ ایک نئی ایمنیسٹی اسکیم کی بات ہو رہی ہے۔ آج ڈان میں دیکھ رہا تھا کہ اب 3 فیزز میں آف شور کمپنیز میں پڑا ہوا پیسہ جو ہے وہ صاف ستھرا اور دھو کے اس کی علائش اور غلاظت ہٹانے کی کوشش کی جائے گی اس کے پیسے سے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کا اس مقدمے سے کچھ لینا دینا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی اصل میں 2014 میں پاکستان کے محکمہ FBR اس کے چیئرمین اور جو سیکٹری تھے انٹرنیشنل ٹیکسز کے، وہ سوئٹزرلینڈ تشریف لے گئے تھے تاکہ معاہدہ جو ان کے ساتھ تھا اس میں جو ایکسچینج آف انفارمیشن والا آرٹیکل تھا، جس کو ہم انٹرنیشنل 26 کہتے ہیں آرٹیکل، جس کا مقصد ہوتا ہے آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن، وہ کر لیا جائے تاکہ پہلے معلومات حاصل کر لی جائیں۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب بیان دے چکے تھے اور ایک سوال کے جواب میں نیشنل اسمبلی میں کہ دراصل 200 ارب ڈالر پڑے ہیں، پتہ نہیں یہ فگر صحیح تھی کہ نہیں، باہر کیف جتنی بھی تھی، پھر وہ جان بوجھ کر اس معاہدے کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا اور بار بار میڈیا میں آ کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو ایک ملٹی لیٹرل OECD سے کر رہے ہیں۔ اب یہ اصل میں چال تھی کیونکہ 2015 میں اس معاہدے کو روبہ عمل ہو جانا تھا اور سارا ڈیٹا آٹومیٹیکلی آ جانا تھا۔ چونکہ اس نیلسن اور نیسکول کے پیچھے ایک سوئس کمپنی تھی، یہ اس کا ذکر ریمنڈ بیکر کی کتاب میں بھی ہے اور اس کا ڈیٹا میرے پاس بھی موجود ہے، اور وہیں سے $3.7 بلین پاؤنڈ کا لون بھی ریسنٹلی لیا گیا اور وہاں کی پراپرٹیز کلچ۔ اب یہ کوشش کی گئی جیسا کہ زرداری صاحب نے خط لکھوا کر اپنے $7 ملین وہاں سے غائب کر دی اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ پھر وہ کہاں گئے، تو یہی کام یہاں کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایمنیسٹیز کا یہ حال ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے 3 ایمنیسٹیز تو دے چکی ہے اور تینوں ہی انتہائی ناکام ہوئی ہیں۔ اس کے ذریعے ہمیں 1 ارب روپے ڈاکٹر صاحب ناکام تو اگر یہ پیسہ صاف کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو جتنے لوگوں کے باہر پیسے آف شور کمپنیز میں پڑے ہیں وہ 3 فیزز میں پڑھ رہا تھا وہ اندر لے آئیں گے، 10%، 3%، 5% دے کے کلین کروا لیں گے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کے لوگ بالکل نہیں ڈرتے ہیں، نہ وہ پہلی ایمنیسٹیز کو انہوں نے اویل کیا تھا نہ اب کریں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں یہ کامیاب ہوئی ہیں وہاں انہوں نے ساتھ یہ قوانین بنائے تھے کہ اگر آپ اس ڈیڈ لائن کے اندر نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ایسے کنفسکیٹ کر لیں گے۔ ابھی حالیہ انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ کتنا ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو لائنوں میں لگا دیا ہے ڈی مانیٹائزیشن کے، لیکن اس کے پیچھے ان کی چال یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اگر آپ اپنے ایسٹ، چونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے اب ہم آپ سے 60% جو ہے وہ آپ سرکار کو دیں گے اور 40% اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ صرف اور صرف آ کر ایسی کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ جس سے 100 ارب آ جائے گا، اس سے یہ آ جائے گا، یہ سب فراڈ ہے۔ اصل وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں عوام۔ اچھا یہ میں آتا ہوں ذرا موضوع دوسرا میر صاحب سے بھی پوچھوں گا۔ ڈاکٹر جل صاحب کوئکلی، یہ جو ہمارے ہاں ایک اب کل سے پھر سے ہیئرنگ شروع ہو جائے گی اور یہ معاملہ یہ ہے کہ عوام ایک عجیب و غریب کشمکش، ایک عجیب و گو مگو کی کیفیت میں کنفیوزڈ بھی ہیں، جو ہم شاید میڈیا نے ہم نے زیادہ ان کو کنفیوز کیا، کبھی ہم امید لگوا دیتے ہیں پھر امید ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ انفولڈ کر رہا ہے کرائسس؟ کرائسس تو ہے آپ کا بیسیکلی لیڈرشپ کا، اور کرائسس ہے کانفیڈنس کا۔ اگر آپ جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں ہونی چاہیے ہر اسٹیج پر، ہر جگہ پر، ہر محکمے میں، اگر وہ آپ بیچ میں ہو تو یہ سارا پاناما جو ہے نا یہ سارا یہ اس لحاظ سے چھوٹا آتا ہے۔ اگر تو لیڈرشپ ہماری اس چیز کو تسلیم کر لے کہ بھئی ملک کو اگر لیڈ کرنا ہے تو آپ کو پھر اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی پڑے گی، اور کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنا ہے تو پھر اس چیز سے سب علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، ایک طریقے سے کریں یا دوسرے طریقے سے کریں۔ تو آج نہیں کل وہ تو سامنے بات آئے گی، اور آج کل بات چھپتی ہے نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر جلی صاحب اس طرح تو پوری اشرافیہ خود ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ دیکھیے کچھ تو ہوگا، کہنے کی بات میرا یہ ہے کہ دیکھیے آپ کسی نہ کسی سٹیج پر آپ کو، چاہے ہماری لیڈرشپ اس بات کو مانے یا نہ مانے،
سب سے بری چیز جو پاناما میں ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ ذاتیات پہ آ گئے ہیں لوگ، نمبر 2 ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی کریڈیبلٹی آہستہ آہستہ دن بدن اتنی کم ہو کے رہ گئی ہے کہ اب لوگ خود اس کی بات سننے کو تیار آخر نہیں کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ امیر صاحب میں آپ سے یہ چاہوں گا، یہ جو جنرل صاحب نے بات کی ہے، کیا ہے کریڈیبلٹی آپ کے نظر میں؟ آج آپ میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو اور گفتگو، کریڈیبلٹی رہ گئی ہے کوئی اس کی؟ اور کیا آپ کو کوئی امید لگتی ہے کہ اس ملک میں کوئی ہاتھ پڑ سکتا ہے کسی موٹی گردن والے کو، یا یہ انٹچیبلز ہیں جو ہم کھیل دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے سے؟ میر صاحب دیکھیں قاضی صاحب، میں کوئی اتنا زیادہ مایوس نہیں ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کو ہاتھ پڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس میں دیکھیں اس ملک میں وزیر اعظم پھانسیوں پہ چڑھ گئے لیکن کرپشن کے الزام میں نہیں چڑھے، کسی اور الزام میں چڑھے۔ لیکن یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب سے آپ بات کر رہے تھے تو انہوں نے ذکر کیا زرداری صاحب نے جو خط لکھوایا تھا یوسف رضا گیلانی سے، تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے خط لکھنے سے انکار کیا تو ان کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا، تو کرپشن کا معاملہ ہی تھا نا، تو ان کی کریڈیبلٹی خراب تھی۔ اب یہ جو پاناما کا معاملہ ہے اس نے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے سامنے کویسچن کھڑے کر دیے۔ اور میں آپ کو قاضی صاحب یاد کرواتا ہوں، 1997 میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی روزنہ پاکستان میں تھے، تو اس وقت ہم نے یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں نواز شریف صاحب کی، ان کے بارے میں تواتر کے ساتھ اوپر نیچے جب ہم نے لکھا، 1997 کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بہت میں وضاحت کر دیتا ہوں، یہ آپ نے ہی مجھے اسائنمنٹ دی تھی، جنرل نصیر اللہ بابر صاحب سے ہم نے انٹرویو کیے تھے، آپ کو یاد ہے؟ جس کے بعد میر صاحب آپ کو یاد ہے کہ میں تھوڑے دنوں کے لیے یورپ بھی چلا گیا تھا، اور مرحوم خلیل ملک صاحب نے آ کے جو ساری کہانی تھی یہ چھپ چکی ہے، یہ آپ کی سربراہی میں ہو چکا ہے میر صاحب۔ جی بہرحال وہ تو پھر آپ تو باہر چلے گئے نا، تو مجھے وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میں 10 دن بعد واپس آ گیا تھا میر صاحب۔ تو آپ دیکھیں نا، چھوڑے میں یہاں نہیں بتانا چاہتا، میں یہاں نہیں بتانا چاہتا، جب میں نے آپ سے پوچھا کہ حضور میرے بارے میں کیا ہے، تو آپ نے مجھے کہا تھا یار کچھ نہیں نکلا تیرا، جو کچھ میں یہ بتانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ نے مجھے بہرحال۔ جی میر صاحب اچھا دیکھیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 1997 میں بھی یہ معاملہ میڈیا پہ آیا تھا، اور اس کے جب 2 سال کے بعد 99 میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ اب اس کی انکوائری ہوگی، لیکن انکوائری نہیں ہوئی، ڈیل ہو گئی، اور اس میں پھر عرب شیخ آ گئے اور وہ سب باہر چلے گئے، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، پھر کچھ نہیں ہوا، اور اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ تو اب اگر یہ کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف مل بھی گیا تو ان کے خلاف فیصلہ ایسا آئے گا کہ اس کا ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا۔ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے ججز نے فیصلہ کیا تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ وہی ہوگا جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن اگر فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کیس کورٹ میں زیر سماعت ہے، ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں بہت زیادہ کوئی ڈس اپوائنٹڈ یا مایوس نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو ایمنسٹی اسکیمیں اب اناؤنس کی جا رہی ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ اس میں دیکھیں میڈیا جو ہے اس نے 97 میں بھی اپنا کام کیا تھا، ابھی بھی میڈیا نے اپنا کام کیا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور کسی بھی قسم کے پریشر میں اور دباؤ میں آئے بغیر اپنا جو ہماری جو صحافت کا جھنڈا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سچ بولتے رہیں، پورا سچ تو ہم نہیں بولتے، تھوڑا تھوڑا سچ بولتے ہیں۔ تو ہم اگر سچ بولتے رہیں تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اتنے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ احسان فراموش نہیں ہے۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو ان لوگوں کی وجہ سے بولیں گے، اور لوگوں کو اگر پتا ہو کہ فلاں آدمی جو ہے یہ سچ بول رہا ہے، سچ لکھ رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پگ والی، پگ تو عزت کا نشان ہوتی ہے، ہم نے اس کا کیا حشر کر دیا، ایک ایسے آدمی کے سر پہ رکھ دی، اور نہ صرف سر پہ رکھ دی، اس کو انڈیمنٹی بھی دے دی، اور اس کو جو ہم نے نکال دیا۔ یہ جو مشتاق رئی ثانی صاحب ہیں، دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ سکرین پہ، تو جل صاحب چلیں جی میر صاحب میں آپ چھوڑیں اس بات کو۔ کوہنا مشک صحافیوں میں پھنس کے رہ گیا ہوں۔ نہیں آپ بات کریں سر، آپ لوگ نے بات وہ کہہ بھی دی جو میں کر ہی نہیں سکتا۔ ایک تو میر صاحب نے آج ایسی باتیں کر دی ہیں جو شاید چلیں اچھا ہی ہوا جو ہوا۔ اب بھی جو میر صاحب نے بات کر دی ہے کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں، میں اگری کرتا ہوں میر صاحب سے کہ دیکھیے میں ہوں، انسان ہوں، گناہگار ہوں، قصوروار ہوں، میں دوسرے پر انگلی اٹھانا پسند نہیں کرتا، لیکن ایشو یہ ہے
کہ قوم کا اور ملک کا ایشو ہے سارا اس وقت، قومی اور ملکی سلامتی کی بات کر رہے ہیں ہم اس وقت۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ جیسا مجھے کلوزنگ کرنی پڑ رہی ہے، مگر ہم کسی اور نشست میں آپ کو بلائیں گے۔ ہم نے کوشش کی، 2 بڑے ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، مگر آج لگتا ہے میر صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور اس کوزے میں بہت کچھ ہے اگر ہم غور کریں۔ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے چینل 24۔